الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا من فضل اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں فضل سے مراد رزق حلال ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کنز العمال میں موجود ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کے اعتبار سے اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، یعنی شریعت میں یہ معنی مطلوب ہے، اور دیگر بہت ساری روایات اور آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا معنی بالکل معتبر ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رزق حلال کو تلاش کرنا دوسرے درجے کا فریضہ ہے، یعنی پہلے درجے کے فریضے تو وہ ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ارکان اسلام کے بعد، نماز کی ادائیگی کے بعد، حج کی ادائیگی کے بعد دوسرے درجے کا جو فریضہ ہے جو انسان کے ذمے میں لازم ہے، وہ کسب حلال ہے، حلال روزگار کمانا ہے۔ اور ہم اگر سیرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں واضح طور پر نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی پیشہ دیا تھا، اور رزق حلال کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ چنانچہ کوئی نبی ہمیں مزدور نظر آئے گا، کوئی بڑھئی نظر آئے گا، کوئی تلواریں بنانے والا، زرہیں بنانے والا نظر آئے گا، کوئی ہمیں تاجر نظر آئے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت مزدوری بھی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اجیاد پہاڑ پر میں لوگوں کی بکریاں مزدوری پر چرایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی مالدار عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب ایمان لے آئیں رضی اللہ تعالی عنہا، تو ایمان لانے سے پہلے ہی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت کا چرچا ان کے کانوں تک پہنچا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت کے لیے دیا، اور اپنے غلام میسرہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نفع کما کر لائے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو مدینہ کے قریب ایک مقام ہے جسے مقام جرف کہا جاتا ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ زراعت بھی فرماتے رہے ہیں۔ تو ہمیں شریعت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی تلقین نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے ذمے اپنے نفس کے بھی حقوق ہیں، ہمارے ذمے اہل و عیال کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ تو شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اس کے فضل کو تلاش کرو، اپنے حقوق بھی ادا کرو، اور اپنے نفس کے حقوق ادا کرو، اپنے ذمے میں عائد اہل و عیال کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اس لیے شریعت کے اس حکم نے، کسب حلال کے حکم نے رہبانیت کا قلع کما کر دیا۔ یعنی عیسائی لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، تعلق مع اللہ اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو دنیا اور دنیا کے سارے دھندوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے اور اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اللہ اسے ہی مل سکتا ہے، اور کسی کو اللہ کی معرفت نہیں نصیب ہو سکتی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کا معاملہ رہبانیت کا نہیں ہے، دیگر تمام
अदियान से जुदा है। यहाँ हमें ये हुक्म दिया जा रहा है कि दीन और दुनिया अल्लाह की नजर में कोई जुदा जुदा चीजें नहीं है। अगर दुनिया शरीयत के उसूलों के मुताबिक हासिल की जाए तो ये भी दीन बन सकती है। चुनाचे अगर कोई मजदूरी करता है और इसलिए करता है अल्लाह ने हुक्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, कोई ज़राअत करता है इसलिए करता है कि अल्लाह ने कस्बे हलाल का हुक्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ये अगरचे काम दुनिया के हैं लेकिन यकीन जानिए ये दीन बन जाएंगे और इन कामों के करने पे भी हमें अजर और सवाब मिलेगा। इसी तरह इस हदीस पाक से हमें एक नुक्ता ये भी मिलता है कि कस्बे हलाल होना चाहिए। अगर हराम की कमाई हासिल की जाती है तो ये हराम की कमाई ना शरीयत का हुक्म है और ना ही इस पर कोई फजीलत है और ना ही इस पर कोई अजर और सवाब है, बल्कि हराम तो जहन्नम के अंगारे ही अंगारे हैं। एक मोमिन की सोच ये होनी चाहिए, फिक्र ये होनी चाहिए कि मेरे पास जितना भी रुपया पैसा आए वो हलाल का हो, हराम की अमेजिश वाला एक रुपया भी मेरे पास ना आए, क्योंकि जब हराम हलाल के साथ मिलता है तो असर इसी का गालिब आता है। हम देखते हैं कि एक पानी एक जग में पड़ा है, पाक है, साफ है, लेकिन उसके अंदर अगर खुदा न खास्ता नापाकी का एक कतरा चला जाए तो हुक्म ये होगा कि ये सारी जग वाला पानी, ये सारी बोतल वाला पानी नापाक हो गया है। तो इसी तरह से हराम माल जब माले हलाल के साथ मिलता है तो माले हलाल को भी ये नजस कर देता है। अगरचे सारा हराम तो नहीं होता लेकिन उसकी बेबरकती जाहिर हो जाती है और उसकी बरकत उठ जाती है। तो इसलिए ये जो तलब होनी चाहिए ये हलाल की होनी चाहिए, हराम की नहीं होनी चाहिए। हराम के लुक़्मे से भी अपने आप को बचाना चाहिए।